بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آپ بھی اکثر یہ سوچ کر نماز اکیلے پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں اتنی سخت بات فرمائی کہ سن کر روح کانپ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے یا گناہ، فقہ حنفی کیا کہتی ہے، اور وہ راز جو آپ کی نماز کو 27 گنا بڑھا سکتا ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ اللہ سے ملاقات ہے، یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق اکیلے نماز ہو جاتی ہے، لیکن بلا عذر جماعت چھوڑنا مکروہ تحریمی یعنی گناہ کے قریب ہے۔ یعنی نماز تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن آپ ایک بہت بڑی فضیلت کھو دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جماعت میں نہیں آتے۔ یہ کتنی سخت بات ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اس مثال سے سمجھیں، اگر آپ نے اکیلے نماز پڑھی تو 1 پوائنٹ اور جماعت کے ساتھ پڑھیں تو 27 پوائنٹس۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ سستی، موبائل، بارش، تھکن، لیکن حقیقت میں یہ سب بہانے ہیں، شیطان کی چال ہے۔ اکیلے نماز تب جائز ہوتی ہے جب بیماری شدید ہو، شدید بارش ہو، جان یا مال کا خطرہ ہو یا سفر میں ہو۔ ان حالات میں اکیلے نماز پڑھنا ٹھیک ہے۔ ذرا سوچیں، اگر دنیا کا کوئی بڑا انسان آپ کو روز بلائے، کیا آپ کبھی انکار کریں گے؟ تو پھر اللہ کی مسجد میں بلانے پر ہم کیوں نہیں جاتے؟ آج سے یہ تہیہ کریں، اذان سنتے ہی اٹھ جائے، مسجد قریب ہو تو فوراً جائے، دوستوں کے ساتھ جانے کی عادت بنائے، نیت کریں میں اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ راز کی بات سن لیں، جو شخص مسلسل 40 دن جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو، آپ کا ایمان مضبوط ہو، آپ کامیاب ہو جائیں دنیا و آخرت میں، تو آج سے وعدہ کریں میں جماعت نہیں چھوڑوں گا۔ کمنٹ میں لکھیں میں جماعت کا پابند بنوں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دعا کریں اے اللہ ہمیں نماز کی حقیقت سمجھنے والا بنا دے، ہمیں مسجدوں کا عادی بنا دے، ہمیں جماعت کی پابندی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے قریب کر لے، آمین۔